اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا نایاب، پاورفل، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ جو لوگ اس نایاب تسبیح کو 8 محرم الحرام کو پڑھ لیتے ہیں، یقین جانے سارا سال اس سے رزق کی تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے، اس پہ سارا سال رزق کی فراوانی رہتی ہے۔ اگر جو لوگ یہ چاہتے ہیں ان سے مصیبتیں، ان سے پریشانیاں، ان سے تکلیف، ان سے مشکلات کو دور کر دیا جائے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کاروبار جلد سے جلد ترقی کرے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں، جی ہاں، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ آپ لوگوں نے 8 محرم الحرام کو یا لطیفو اور یا لطیفو یا رزاقو یا وہابو اس نایاب تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ آگے چل کے میں آپ سے شیئر کروں گا۔ معزز سامعین کرام، جو لوگ اس نایاب تسبیح کو، اس مجرب تسبیح کو، اس آزمودہ تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، ساری زندگی وہ مزے کرتا ہے۔ عمل تو 5 منٹ کا ہے، یہ 5 منٹ یقین جانیں آپ کی زندگی کو بدلنے والے 5 منٹ ہیں۔ آپ لوگ اللہ کی راہ میں صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں اور یہ عمل کر لیں، یقین جانیں مزے نہ کیے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ معزز سامعین کرام، عمل آپ نے کرنا کیسے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ آپ اور کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ایک کر کے سارا کچھ سمجھاؤں گا۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے عمل کیسے کرنا ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے ایک بات تو آپ کو لازمی کروں دوستو، آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، آپ نے کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی اس میں ہمارا کیا نقصان ہے، تو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں کا یہ نقصان ہے کہ آپ لوگ جب پوری ویڈیو کو سن نہیں پاتے، پھر گلہ کیوں کرتے ہو مجھ سے، پھر گلہ کیوں کرتے ہو میرے فرینڈ سے، پھر گلہ کیوں کرتے ہو میری آڈینس سے کہ بھائی آپ وظیفے کرتے ہو، آپ کے وظیفے اثر کرتے ہیں، ہم وظیفے کرتے ہیں، ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ میرے بھائی، آپ کے وظیفے کیسے اثر کریں؟ آپ اتنا ذرا اپنے گریباں میں جان کر دیکھیں، آپ کے وظیفے کیسے اثر کریں کہ آپ لوگ ان اہم مسائل کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ جو میری مستقل آڈینس ہے ان کو تو پتہ ہے کہ جس نے ان اہم مسائل کو سمجھ لیا، آج وہ کروڑوں کا مالک ہے، آج وہ پریشانیوں سے، تکلیفوں سے دور ہے، بچا ہوا ہے۔ ایسی کون سی بات ہے کہ بھائی پریشانیوں سے بچ جائے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اسی لیے تو آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیا کریں، اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے مت کیا کریں۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے عمل کیسے کرنا ہے، درود ابراہیمی کیسے پڑھنا ہے، صدقہ کیسے دینا ہے، ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کر دوں گا۔ مگر ایک بات میں آپ کو لازمی کروں، آپ کا بھی اتنا حق بنتا ہے اپنے بھائی پر کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اللہ کے حضور آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز سامعین کرام، بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ اور
اس لیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو جائے. آپ کا ٹائم بہت ہی قیمتی ہے, آپ لوگ اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے آپ کا ٹائم ویسٹ نہ کریں. تو بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب وظیفہ کو. آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے. جو بھی نیک کام کریں, جو بھی کام کریں, چاہے آپ گھر بنا رہے ہیں, چاہے آپ گاڑی لے رہے ہیں, چاہے آپ خصوصاً وظیفہ کر رہے ہیں, اس سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دے دیا کریں. صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے تو بتا دیتا ہوں. معزز سامعین کرام, جب آپ لوگ اللہ کے حضور صدقہ دیتے ہیں, صدقہ دینے سے آپ کی تمام پریشانیاں, آپ کی تمام مصیبتیں, آپ کی تمام ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں. اور کیا چاہتے ہیں معزز سامعین کرام, آپ لوگوں نے ویڈیو کو تو اینڈ تک واچ کرنا ہے, مگر صدقہ لازمی دینا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بھائی میں نے صدقہ دینا ہے. جی ہاں, اب کتنا دینا ہے تو آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے, اپنے پاس لکھ لیں جو میں باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ لوگوں نے صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے. کس کو دینا ہے؟ گلی کے اندر, محلے کے اندر, رشتہ داروں کے اندر, عزیز و اقارب کے اندر ڈھونڈنا ہے. کن لوگوں کو؟ غریب, مسکین, عاجز, فقیر, لاچار, ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے. جب آپ ان لوگوں کو ڈھونڈ لیں, یقین جانیں پھر ان لوگوں کو صدقہ دے دیا کریں, کیونکہ یہ لوگ آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں. جب آپ لوگ ان کی مدد کر دیتے ہیں, یقیناً میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے, آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے, آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. صدقہ دینے کے بعد اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. معزز سامعین کرام, آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام, آپ لوگوں نے سیم اسی طرح سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے. جب آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کے حضور یہ نایاب تسبیح, یہ مجرب تسبیح, یہ آزمودہ تسبیح پڑھ لینی ہے. یہ تسبیح کون سی ہے؟ یا لطیفو, یا رزاقو, یا وہابو. کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا لطیفو 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے, یا رزاقو اور یا وہابو 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے. پڑھتے ساتھ ہی آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں گی. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.